وزیر اعظم نے کہا مظاہروں اور دھرنوں سے ساری عمر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرانس سے تعلق توڑنے کا مطلب یورپی یونین سے تعلق توڑنا ہے۔ اس سے ہماری برآمدات آدھی رہ جائیں گی، فیکٹریاں بند ہونے سے بے روزگاری بڑھے گی۔ 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو، تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے۔ اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کا اور ہمارا مقصد ایک لیکن طریقہ کار مختلف ہے۔ سوچنا ہوگا تشدد اور دھرنوں سے کیا کوئی فائدہ ہوا؟ 4 پولیس اہلکار شہید، 800 سے زائد زخمی ہوئے، شہریوں کی نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اپنے ملک پر خودکش حملہ، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے، لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی، اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے، بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں ان میں اموات ہوئی۔ وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف مسلم ممالک کے ساتھ مل کر مہم چلانے کا اعلان کر دیا، کہا یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر مہم چلانا ہوگی۔ ذمہ داری لیتا ہوں، مہم کو لیڈ کروں گا، تمام اسلامی ممالک مل کر گستاخی کرنے والے ممالک کا تجارتی بائیکاٹ کریں گے تو فرق پڑے گا۔ صرف پاکستان نہیں، تمام مسلمان ممالک کو متفقہ موقف اپنانا ہوگا۔ وہ دن دور نہیں جب مغرب کو احساس ہو جائے گا۔ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مسلمان آزادی رائے کے خلاف ہے، اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی۔ اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب ہم مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا۔ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوا ارب مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جیسی ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، یہ ہم اپنا مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی سے کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ
اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا. ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے.